نگاه آرامش زندگیم نگام کن صدای تو لالای بچگیم نگام کن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران، سلام کے چند اشعار ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں گے. کہ ذکر سرور جو ہمر باب ازا کرتے ہیں، ذکر سرور جو ہمر باب ازا کرتے ہیں، ذکر سرور جو ہمر باب ازا کرتے ہیں، تو پنجتن خلد سے گھر آ کے سنا کرتے ہیں، تو پنجتن خلد سے گھر آ کے سنا کرتے ہیں. برکت فرش ازا ہے کہ یہاں آل با، برکت فرش ازا ہے کہ یہاں آل با، ہم نشینی کا شرف ہم کو عطا کرتے ہیں، ہم نشینی کا شرف ہم کو عطا کرتے ہیں. تو کربلا والے ہیں پھولوں کی سی خوشبو کی طرح، کربلا والے ہیں پھولوں کی سی خوشبو کی طرح، کربلا والے ہیں پھولوں کی سی خوشبو کی طرح، دل میں رہتے ہیں جو سانسوں میں بسا کرتے ہیں، دل میں رہتے ہیں جو سانسوں میں بسا کرتے ہیں. تو دیکھا انصار حسینی کو تو معلوم ہوا، دیکھا انصار حسینی کو تو معلوم ہوا، دیکھا انصار حسینی کو تو معلوم ہوا، قطرے دریا کے برابر بھی ہوا کرتے ہیں، تو قطرے دریا کے برابر بھی ہوا کرتے ہیں. آ کے وادی مقدس سے ملک روزے پر، آ کے وادی مقدس سے ملک روزے پر، شہ کا ماتم نہیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، شہ کا ماتم نہیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو کربلا ایسی شہادت کی ہے زرخیز زمین، کربلا ایسی شہادت کی ہے زرخیز زمین، کربلا ایسی شہادت کی ہے زرخیز زمین، کہ سر جو بوتے ہیں تو نیزوں پہ اگا کرتے ہیں، سر جو بوتے ہیں تو نیزوں پہ اگا کرتے ہیں. شاہ مظلوم کا ماتم نہیں کرتے جو لوگ، شاہ مظلوم کا ماتم نہیں کرتے جو لوگ، اپنی تقدیر کا ماتم وہ کیا کرتے ہیں،
اپنی تقدیر کا ماتم وہ کیا کرتے ہیں۔ رکھ کے ہم خاک شفا زیر کفن مردوں کے، رکھ کے ہم خاک شفا زیر کفن مردوں کے، قبر سے پہلے یہ سامان عزا کرتے ہیں۔ تو عسکری 12 گلے ایک رسن میں تھے بدھے، عسکری 12 گلے ایک رسن میں تھے بدھے، جانے کیسا یہ ستم اہل جفا کرتے ہیں، جانے کیسا یہ ستم اہل جفا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بنایا ہے اپنی اس مجلس کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ جناب ابراہیم خالص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت ہی دھاردار شے ہوتا ہے، بہت ہی با اثر شے ہوتا ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے انسان حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کو اس بات کا اظہار کرنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا کہ جناب ابراہیم کی حیثیت کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ ایک طرف یہودیوں نے یہ اظہار کیا کہ ابراہیم یہودیوں میں سے تھے، ایک طرف عیسائیوں نے اظہار کیا کہ ابراہیم عیسائیوں میں سے تھے۔ قرآن مجید کو اس بات کی تصریح کرنا پڑی اور اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم تو ان سب کے باپ تھے، ان سب کے بہت پہلے نبوت کے درجے کے اوپر فائز کیے گئے تھے۔ جب جناب نوح جناب موسیٰ نہیں تھے، جب جناب عیسیٰ نہیں آئے تھے، ان سے بہت پہلے جناب ابراہیم نے ہدایت کا کام انجام دیا۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر
یعنی گویا ہمارے یہاں بیچارے مسلمان، عام مسلمان، ان کو جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ تاریخ قرآن کی طرف توجہ دیں یا تاریخ قرآن کا مطالعہ کریں۔ لوگ فریب دینے والے فریب دے دیتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے۔ کسی نے جناب ابراہیم کو یہودی بنا دیا، کسی نے جناب ابراہیم کو عیسائی بنا دیا، لیکن قرآن نے عجیب حکمت کا اظہار کیا، اور اس حکمت کے اظہار میں در حقیقت اسلام کی عظمت کا اظہار کیا، اور اسلام کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے، خالص مسلمان۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کی صف میں کسی کو آنا ہے تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ کی ملت اور تمہارے باپ کی قوم کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں مسلمان نام دیا ہے، تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے۔ یعنی ابراہیم خود مسلمان تھے اور انہوں نے آنے والی قوموں کو مسلمان کا نام دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو باطل پروپیگنڈا تھا، اس کو قرآن کریم نے کس طرح سے باطل کر دیا۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یعنی جناب موسیٰ کی پیروی کرنے والے بھی حنیف مسلم ہو سکتے ہیں، خالص مسلم ہو سکتے ہیں اگر جناب موسیٰ کی صحیح پیروی کریں۔ جناب عیسیٰ کی پیروی کرنے والے بھی خالص مسلمان ہو سکتے ہیں اگر جناب عیسیٰ کی پیروی، واقعی پیروی کریں۔ انہوں نے اپنے طور سے ان چیزوں کو اپنایا ہے اور اپنا نام دیا ہے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ اسلام اور وہ تسلیم جو جناب ابراہیم کے زمانے سے عملاً چلی آ رہی ہے، اگرچہ اسلام جناب آدم سے جاری و ساری ہے، لیکن جو عملاً چلی آ رہی ہے تسلیم والی منزل، اس لیے کہ جناب ابراہیم کے واقعات میں اور جناب ابراہیم کی سیرت میں متعدد مقامات کے اوپر اسلام اور تسلیم کی منزل بیان کی گئی ہے۔ جب قربانی دینے کا مسئلہ آیا جناب اسماعیل کی، اور جناب ابراہیم قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت ارشاد ہوا فلما اسلما، کوئی اور لفظ استعمال کر لی جاتی ہے، لیکن یہ اسلمہ کی لفظ استعمال کرنا خود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو بندہ تسلیم محض ہو جاتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتل کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے شرف کی خداوند عالم کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ منزل تسلیم محض کی منزل ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب جناب جب دونوں یعنی ابراہیم و اسماعیل تسلیم محض ہو گئے اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جبین کو خاک کے اوپر رکھ دیا، تو ہم نے یہ پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ظاہر نبوت کا خواب حکم پروردگار ہوتا ہے اور حقیقت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا،
اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور جناب ابراہیم کو یہ بتایا گیا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ابراہیم کا خالص مسلمان ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور واقعی جو خالص مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی عظمت اور اپنی شان کو خداوند عالم کی بارگاہ میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک مسلم وہ ہے کہ جو پیکر جناب اسماعیل میں ہے، اور ایک مسلم وہ ہے کہ جو جناب عقیل کے فرزند کی حیثیت سے ہے۔ آپ بھی نام کے اعتبار سے ہی مسلم نہیں ہیں، بلکہ ایثار کے اعتبار سے، فداکاری کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنے کے اعتبار سے عملاً مسلم بھی ہیں، صرف نام کے مسلم نہیں ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام وقت کی نیابت کی ہے۔ بعض ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ نے اپنے نائب معین کیے ہیں۔ ان میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے جو محتم بالشان اور عظیم شخصیت کو اپنا نائب مقرر کیا، اس ذات کا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ حسین کی نیابت ہے۔ دنیا والے یہ سوچیں کہ مسلم عقیل کے فرزند ہیں، لیکن حسین اس بات کو نہیں سوچتے۔ حسین وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، وارث موسیٰ بھی ہیں، وارث عیسیٰ بھی ہے، وارث محمد عربی بھی ہیں، وارث امیر المؤمنین بھی ہیں، اور یہ وہ مسلم ہیں کہ جو نائب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، حسین وارث انبیاء، اور حسین کے نائب کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ یہ کمال عظمت کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اور تو اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کو جو خط لکھا، اس خط کے الفاظ کہ میں جسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں وہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا بھروسے مند ہے، ثقتی۔ اگر کوئی امام معصوم، اور وہ بھی حسین جیسا امام معصوم، کسی کو اس انداز سے لقب دے تو یہ لقب جو ہے وہ صرف تشریفاتی اور گویا بڑائی بیان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ واقعیت اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، بھائی ہونا تو ہے اپنی جگہ کے اوپر، چچا زاد بھائی بھی تھے اور امیر المؤمنین کے داماد بھی تھے، کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بہن جناب خدیجہ جو تھیں جناب مسلم کی، یہ جناب خدیجہ بنت امیر المؤمنین جناب مسلم کی زوجہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ثقتی، میرا بھروسے مند، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میں تاکیداً اس لفظ کا استعمال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے کام لینا ہے، اور وہ یہ کہ جب امام وقت کا کوئی نائب ہوتا ہے اور امام وقت کسی کو اپنا نائب بناتا ہے تو پہلے اسے پرکھ لیتا ہے کہ وہ نیابت کا حق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ نیابت کے تمام پہلوؤں کے اوپر توجہ رکھتا ہے کہ نہیں، وہ مناب کی عظمت کو مد نظر رکھتا ہے کہ نہیں، مناب عنہ کی عظمت کو مد نظر رکھتا ہے کہ نہیں، وہ جس کا نائب بنا ہوا ہے اس کے شرف کو اور اس کے فضل کو مد نظر رکھتا ہے کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے، جناب امام حسین علیہ السلام نمائندہ آئے تطہیر ہیں،
اور جناب مسلم آیہ تطہیر کے نمائندے ہیں، ان کے نائب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال شرف و انسانیت جو جناب مسلم میں تھا اور کسی میں نہیں تھا۔ حقوق کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں تو جناب مسلم نے تمام حقوق کی پابندی کی۔ معرفت پروردگار حقوق الہی میں سے ہے، اطاعت رسالت مآب حقوق الہی میں سے ہے، حقوق انسانی میں سے ہے۔ معرفت امام وقت اور اطاعت امام وقت حقوق میں سے ہے، انسانی حقوق میں سے ہے۔ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو مد نظر نہ رکھنا اور قربانگاہ کی طرف خوشی خوشی اپنے قدموں کو آگے بڑھانا اور اس منزل سے ہمکنار ہونا کہ جس میں تمام حقوق انسانی ذبح کیے جا رہے تھے، اپنی گردن کو پیش کر دینا، یہ حقوق انسانی میں سے ہے۔ جہاں شرف کو، فضل کو، عزت کو، آبرو کو، انسانیت کو زیر تیغ کیا جا رہا تھا، جناب مسلم اس کی حفاظت کے لیے کوفے پہنچے۔ اور جب جناب مسلم اس کی حفاظت کے لیے کوفے پہنچے تو آپ نے نیابت امام زمانہ کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ ہمیں تعلیم دی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیابت امام زمانہ کسے کہتے ہیں، نیابت امام وقت کسے کہتے ہیں۔ اس راہ میں انسان کو اپنی جان کی قربانی بھی دے دینا پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم امام وقت کی نیابت کو اور امام وقت کے نائب کو احترام کی نظر سے نہ دیکھیں اور اس کی اطاعت نہ کریں تو یہ حقیقت ہے کہ نائب امام زمانہ ہی قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نائب امام زمانہ کے قتل کے ساتھ ساتھ امام وقت کے قتل کے اسباب بھی فراہم ہو جاتے۔ میں بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب مسلم کا ذکر اور ان کا تذکرہ اس زاویے سے نہیں کیا گیا۔ 1400 برس پہلے جناب مسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر امام وقت کا کوئی نائب ہوتا ہے تو اس کی شان اور اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اور اس کی اطاعت اور پیروی تمام مومنوں کے اوپر کس قدر واجب ہوتی ہے۔ یعنی جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کی جا رہی تھی وہ بیعت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر کی جا رہی تھی۔ کتنوں نے اسے محسوس کیا، کتنوں نے اسے اس بات کے اوپر یقین کیا۔ اگر یقین کر لیا جاتا تو وہ 18,000 افراد جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، وہ 18,000 افراد جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر کے نہ جاتے۔ اگر اس حقیقت کے اوپر یقین کر لیتے کہ مسلم کے ہاتھوں کے اوپر کی جانے والی بیعت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر کی جانے والی بیعت ہے تو وہ مسلم کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ تو اب یہ نیابت امام زمانہ یا نیابت امام وقت اس قدر اہم ہے کہ اس کی پیروی کرنا گویا امام وقت کی پیروی کرنا۔ الراد علیہم کالراد علینا، اس کی نافرمانی کرنا گویا امام وقت کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ حقیقت اگر اہل کوفہ میں سے زیادہ افراد کو، مثلا 18,000 افراد جنہوں نے بیعت کی تھی، اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا، ہم نیابت امام زمانہ کو، چاہے وہ خصوصی نیابت امام زمانہ ہو چاہے عمومی نیابت امام زمانہ ہو، اس نیابت کو اگر ہم احترام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو اطاعت امام وقت ہے، اطاعت امام وقت کو ہلکے میں لینا، اطاعت امام وقت کو سبک سمجھنا اور نیابت امام زمانہ کی معاذ اللہ توہین کرنا، یہ انسان کو شیعیت کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ آپ لاکھ کہیے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن علی ولی اللہ کے مثلا مولا علی کے نائب کی اطاعت نہ کیجیے۔
آپ لاکھ حمایت امام حسین علیہ السلام کا اظہار کیجئے، لیکن اس کے نائب کی توہین کیجئے۔ اگر آپ لاکھ امام زمانہ کی حجیت کا اظہار کیجئے اور ان کو امام زمانہ، ان کو امام وقت کہیے اور ان کو اپنا امام سمجھیے، لیکن ان کے نائب کی پیروی کرنے میں گویا غلط پروپیگنڈوں کے اثر میں آ کر ان کی توہین کیجئے، ان کے فتووں کو سمجھنے کے بجائے ان کے فتووں کو ہلکے میں لے کر کے ان کی توہین کرنا شروع کر دیجئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام زمانہ اپنے وقت کے امام نے جناب مسلم کے لیے بیان کر دیا۔ ثقتی، یہ جو تمہاری طرف جا رہا ہے یہ میرا بھروسے مند ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام معصوم جب کسی کو عمومی طور سے بھی نائب بناتا ہے تو یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ ان فقہاء میں سے کہ جو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دین کے محافظ ہیں، ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اور امر مولا، حکم مولا کی اطاعت کرتے ہیں، تو عوام کو یہ چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ نیابت امام زمانہ کوئی معمولی اور کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر یہ نیابت امام زمانہ جناب مسلم کے زمانے میں سہلنگاری کے ساتھ نہ لی گئی ہوتی تو سید الشہداء کی شہادت پیش نہ آتی۔ اگر نیابت امام زمانہ کو ہلکے میں نہ لیا گیا ہوتا اور اطاعت مسلم کو اطاعت حسین سمجھ لیا گیا ہوتا تو واقعہ کربلا وجود میں نہ آتا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد اسی کوفے سے توابین کا ایک بڑا گروہ نکل کر کے باہر آیا توبہ کرنے کے لیے؟ کہ بھائی توبہ کیوں کر رہے ہو؟ تم سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے کہ ہم نے امام وقت کے نائب کی اہمیت کا احساس نہیں کیا، امام وقت کے نائب کی اطاعت نہیں کی، اور جب اطاعت نہیں کی تو دشمن ہم پر غالب ہو گیا، اور چونکہ نائب امام کی اطاعت ہم نے نہیں کی، دشمن کے غلبے کے نتیجے میں خود امام معصوم کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ کربلا گلزار میں تبدیل ہو گئی، کربلا فاطمہ کے تسبیح کے دانوں میں تبدیل ہو گئی، کربلا خاک شفا بن گئی، کربلا حسین کے جانثاروں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ مسلم ہیں، اگر مسلم کی اطاعت سے گریز نہ کیا گیا ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتی۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امام وقت کی اطاعت میں کوتاہی نہ کی جائے تو ہوتا کیا ہے؟ سپر پاور نے بہت اہتمام کیا تھا اس بات کا کہ سوریا کو بھی، اور سوریا کے ساتھ ساتھ عراق کو بھی، اور عراق کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی، جتنی شیعہ طاقتیں ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ صرف ایک نائب امام کی اطاعت نے اور نائب امام کی پیروی نے اور نائب امام کے حکم کی پیروی نے داعش کو نہ صرف یہ کہ ناکو چنے چبوانے پر مجبور کر دیا، بلکہ داعش کو اس ایک رہبر اور اس ایک قائد کی اطاعت کے نتیجے میں نیست و نابود ہو جانا پڑا اور فنا کے گھاٹ اتر جانا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ داعش تباہ ہوئے بلکہ سپر پاور کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ یہ نیابت امام وقت کا بہترین نتیجہ جو تھا وہ آج 1400 برس کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ اے کاش
اگر ان لوگوں نے جناب مسلم کی نیابت کی اہمیت کو محسوس کیا ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتی۔ اے کاش جناب مسلم کی نیابت کو اہمیت دی ہوتی تو حسین کے گلے کے اوپر چھری نہ پھرتی۔ اے کاش اگر نیابت حسین کی اہمیت کا احساس ہوا ہوتا تو زینب بے مخنہ و چادر نہ ہوتی۔ اللہ، مسلم جب تشریف لائے کوفے تو 18,000 افراد نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی۔ دیکھیے آپ، جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا تو اب افسوس کرنے والوں نے افسوس کیا کہ اے کاش ہم نے مسلم کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہوتا اور مسلم کی حمایت کرتے ہوتے، صرف یہ کہہ کر کے کہ ارے یہ تو امام کے نائب ہیں، امام جب خود تشریف لائیں گے تو ہم ان کی پیروی کر لیں گے، ان کی اطاعت کر لیں گے۔ یقیناً یہ بات آج بھی قابل فکر ہے اور قابل غور ہے کہ ہم شیعوں کے اندر، ہم مومنوں کے اندر یہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ امام وقت آئیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ ہم تو امام معصوم کی پیروی کرتے ہیں۔ امام معصوم اگر کسی کو اپنا ثقہ اور اپنا بھروسے مند قرار دیتا ہے تو ہمارا فرض ہے اور ہم پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں، وگرنہ توابین کی شکل میں ہمیں بعد میں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ اور پھر یہ توابین بھی ایک جگہ کے اوپر اکٹھا نہیں ہوئے، مختار کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوئے، اور پھر انہیں لڑتے لڑتے مر جانا پڑا اور ختم ہو جانا پڑا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی یہ تو خدا کو معلوم ہے، لیکن انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار اس طرح سے کیا۔ کاش وہ اپنی شرمندگی کو محسوس نہ کرتے، بلکہ یہ سوچتے کہ نائب امام کی اطاعت گویا امام کی اطاعت ہے، تو یہ کربلا کا واقعہ وجود میں نہ آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی یاد کیا ہے کہ جب آپ نرغے میں گھرے ہوئے تھے اور آپ کے چاروں طرف آپ کے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں، مسلم کو دھوکے سے قتل کیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اب جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوفے کی مسجد میں کوئی نظر نہ آیا۔ مسجد سے نکلے، گلیاں سناٹی ہیں، کوچے سناٹے ہیں، اور مسلم چلتے چلتے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، ایک ضعیفہ باہر نکلتی ہے، کہتی ہے تو کون ہے؟ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، جا اپنے گھر چلا جا۔ کہا اگر کوئی مسافر ہو اور اس کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میرے لیے تھوڑا سا پانی لے آ تاکہ میں پیاسا ہوں، اپنی پیاس بجھاؤں۔ جناب مسلم کو وہ ضعیفہ جو تھی، مومنہ تھی، دوڑتی ہوئی گئی، پیالے میں پانی لے کر کے آئی، جناب مسلم کو دیا۔ جناب مسلم نے نوش فرمایا اور پھر اپنا تعارف کرایا، میں مسلم ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں نائب امام وقت ہوں۔ وہ ضعیفہ اس جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، احترام سے حجرے کے اندر رکھا۔ جناب مسلم قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ مسلم جس گھر میں موجود تھے، اس ضعیفہ کا بیٹا ظالم بھی تھا اور منافق بھی تھا۔ اس نے جا کر صبح خبر دے دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے، اور اب وہ منزل آتی ہے کہ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 500 سواروں کا لشکر آتا ہے، اور یہ شیر بے شے بنی ہاشم، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کے اندر رہیے، یہ لوگ گھر کے اندر نہیں آئیں گے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بے حرمتی ہو، یا کوئی دین نہیں رکھتے، یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے تمہارے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے، لہذا مجھے باہر نکلنا ضروری ہے۔ جناب مسلم باہر نکلے،
جنگ کرنا شروع کی اور زخموں سے چور ہوئے، لیکن کسی بھی طرح سے ان ظالموں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا، مسلم زخموں سے چور دربار میں لائے گئے اور یہ کہا گیا کہ مسلم امیر کو سلام کرو، اور جناب مسلم فرماتے ہیں میں حسین کے علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں سمجھتا، وصیت کرو۔ جناب مسلم نے وصیت کرنا شروع کی۔ کون تھا جو وصیت جناب مسلم کو سنتا؟ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، ابن زیاد کے اشارے سے عمر سعد آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ وصیت کرو، ہم تمہاری وصیت سنتے ہیں۔ کہا میں جب اس کوفے میں آیا ہوں تو اس وقت سے لے کر 700 درہم کا قرض دار ہوں، میری یہ زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی سوار کو مہیا کر، اور میری طرف سے یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کو بھیج دے کہ مولا کوفے والوں نے آپ کے ساتھ دغا کی، مولا کوفے کی طرف نہ آئیے۔ آیا مسلم کی کوئی بھی وصیت پوری ہوئی؟ نہیں، مسلم کی کوئی بھی وصیت پوری نہیں ہوئی، بلکہ ان ظالموں نے بے وفائی کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا۔ پھر مسلم کو دارالامارہ کی بلندی کے اوپر، دروازے کی بلندی کے اوپر پہنچایا گیا، اور وہاں جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا تم مسلم خوف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اپنے آقا کی مظلومیت کے اوپر رو رہا ہوں۔ میں تو میدان شہادت میں پہلے ہی قدم رکھ چکا تھا، آقا کوفے کی طرف آ رہے ہیں اور کوئی انہیں خبر دینے والا نہیں، لیکن مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ہو گئی۔ کوفے کی طرف سے ایک سوار جب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف سے گزرا تو امام نے اس سوار کو بلوایا اور آواز دی کہ اسے قریب بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ مسلم کی کوئی خبر ہے کہ نہیں؟ کہا آپ تمام مجمع کے سامنے بیان کروں یا اکیلے میں آپ سننا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، تمام مجمع کے سامنے بیان کرو۔ اس نے سر سے عمامہ اتار دیا، آواز دی میں جب چلا تھا مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر انہیں بازار کوفہ میں کھینچے لیے جا رہے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت سن کر امام حسین علیہ السلام کی زبان کے اوپر جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک مرتبہ بیت الشرف میں تشریف لے گئے، بیبیوں کے خیمے میں تشریف لے گئے اور مسلم کی بچی کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنے زانوں پہ رکھا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خاندان بنی ہاشم کی بچی سمجھ گئی میرے بابا کی خیر نہیں ہے، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پوچھا بچی نے بابا میرے کہاں ہے؟ میرے بابا کی خیر تو ہے، عجب نہیں کہ حسین نے فرمایا ہو اے میری بچی اب مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھنا، میں تمہارا باپ ہوں، اور ایک مرتبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر یقیناً جناب سکینہ دیکھ رہی ہوگی کہ کسی کا باپ جب مر جاتا ہے تو اسے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ کیا معلوم تھا کہ جب میرا بابا شہید کر دیا جائے گا تو لوگ مجھے تسلی دینے نہیں آئیں گے، کوئی تماچا لگائے گا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھینے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ